ویلکم بیک ناظرین. وقت گزر رہا ہے, ہمارے پاس بھی وقت کم ہے, سوال بہت ہیں بریگیڈیئر صاحب سے پوچھنے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب مجھے ذرا جلدی سے بتائیں, آپ نے کہا ہے کہ امریکنز انوالوڈ تھے ضیاء صاحب کی جو پلین کریش کے اندر, جو انڈیکیٹرز ہیں, کیا رشینز نہیں چاہتے تھے ضیاء صاحب کو ایلیمنیٹ کرنا؟ نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک, میں نے آپ کو پہلے یہ کہا کہ گراؤنڈ انڈیکیٹر جتنے تھے وہ کلیئر کٹ پوائنٹ کرتے ہیں اس فارن پاور کی طرف. دوسری چیز ہے اسٹریٹجک آبجیکٹو اس وقت کس کے ایٹ اسٹیک تھے اس ریجن میں. اس کی پس منظر یہ ہے کہ جس وقت جنیوا ایکارڈ ہوا تو اس سے پہلے ہی امریکہ نے اپنا اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اپنا ایک بلو پرنٹ تیار کیا ہوا تھا. لیکن جو ہی افغانستان میں رشین فوجیں آ گئیں تو انہوں نے اپنے اس بلو پرنٹ کو ایک سائڈ پہ رکھا اور کنسنٹریٹ کیا افغان وار کے اوپر. اور اس افغان وار کے اوپر جب کنسنٹریٹ کیا تو یہاں تک وہ گئے کہ انہوں نے ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام اس وقت تیزی سے بڑھ رہا تھا اس کی طرف سے بھی آنکھیں بند کر لی. اور آپ کو یاد ہوگا 11 سال تک افغان جہاد کے دوران میں انہوں نے ہمارے نیوکلیئر پروگرام کا نام نہیں لیا, جب سے بھٹو صاحب نے شروع کیا, اور بھٹو صاحب نے جب سے شروع کیا تھا, اور انہوں نے نام نہیں لیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب جو ہی افغان جہاد ختم ہوتا ہے تو وہ یہ وقت تھا کہ افغانستان کی جو پوری صورتحال تھی, جو عوام تھے, جو لیڈرشپ تھی سیون الائنس, اس کے اوپر جو جنرل ضیاء اللہ کا اس کا مکمل قبضہ تھا, بہت سخت کنٹرول تھا, اور وہ ایک لیڈر مانے جاتے تھے. اب جب انہوں نے اپنا بلو پرنٹ پھر کھولا تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ اگر افغانستان کے اوپر جنرل ضیاء الحق کا اتنا سخت کنٹرول ہے تو ان کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس ریجن میں جو اپنا بلو پرنٹ ہے, حکمت عملی کو آگے چلانے میں ضیاء الحق سب سے بڑی رکاوٹ ہے, اس لیے انہوں نے ایلیمنیٹ کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں, ریولیشنز ہو گئیں, آپ نے کر دیں, آپ نے بتایا, اور آپ کے نزدیک جو فیکٹس ہیں وہ آپ کی اپنی, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. ان ریولیشنز کے بعد کسی سیاسی شخصیت نے رابطہ کیا آپ سے؟ مجھ سے آج تک کسی سیاسی شخصیت نے رابطہ نہیں کیا. اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ کچھ سیاسی شخصیات یہ کہتی ہیں, آپ کا ایک سے تو مناظرہ بھی ہو چکا ہے خیر صاحب سے, وہ کہتے ہیں آپ کرائے کے آدمی ہیں, آپ پیسے لے کے لوگوں کو ملائن کرتے ہیں. یہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے 3 کروڑ سلمان ترسی 5 کروڑ 5 انہوں نے 5 کہیں. 5 کہیں جی 5. چلو مجھ سے میں بھول گیا ہوں. 2 کروڑ آپ کو زیادہ ملے, آپ چونکہ اگر مجھے اصلی مل رہا تو یاد رہتا, اس لیے خرچ کر دیا. 5 کروڑ انہوں نے کہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جو پاکستان کی ہسٹری, جب تک یہ ملک قائم دائم ہے, پاکستان کی ہسٹری میں اس کا جو کردار ہے اس کو کوئی نہیں دھو سکتا اور مٹا سکتا. وہ یہی جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں نا, وہ میرے بارے میں غدار کہتے ہیں. میں نے کیا پاکستان کی فوج کا را کے ساتھ مل کے پوری پاکستان کی قیادت, فوج کی قیادت کو اڑانے کا منصوبہ بنایا تھا؟ ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں. وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں جنرل کے ایم عارف کی کتاب آپ اٹھا کے پڑھ لیں. جنرل کے ایم عارف وہ شخصیت ہے, وہ جنرل ہے جو آج تک جس کے بارے میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے, جو اسٹریٹ فارورڈ ہے. اس کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں. میڈم تیمینہ کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں. اس کے اندر وہ جو کچھ لکھ رہی ہیں اور جتنا کچھ انہوں نے لکھا ہے, اور میرے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 5 گھنٹے کی جو انہوں نے مجھے گرل کرنے کی کوشش کی کہ میں مان جاؤں اس کی رائے, کہ میں نے کہا تھا نہیں, ہی از اے ٹریٹر. ٹھیک ہے, آئی ول ناٹ بی پارٹی ٹو ہز ریلیز. تو پھر ریلیز کس نے کرایا تھا انہیں؟ تو ان کو ریلیز جو کرایا, ان کو ریلیز کرانے میں 3 شخصیتیں شامل تھیں. بنیادی طور پہ اگر I was not party, it is on record, یہ ریکارڈ کی بات ہے. تمینہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بریگیڈیئر امتیاز نے فائنلی یہ کہا تھا کہ he is traitor and I am not convinced that he is innocent. Okay, let's move ahead. آپ کی آخری دفعہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کب ہوئی؟ میری آخری دفعہ تقریباً 3-3.5 مہینے پہلے آخری ملاقات ہوئی ہے. جب سے وہ لندن سے واپس آئے ہیں میری ان سے صرف 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور 3.5 مہینے پہلے. کہاں پر ہوئی ہیں ملاقات؟ میری دونوں رائے ونڈ میں ہوئی تھی ان کے ساتھ. اور ان ملاقاتوں کا ایجنڈا کیا تھا؟ جنرل ڈسکشن. پہلی ملاقات جو ہوئی تھی وہ جنرل, چونکہ بہت عرصے بعد ہم ملے تھے, جو آپس میں. دوسری ملاقات میں میں نے ان سے کچھ باتیں کی تھیں. کچھ باتیں بتانا پسند کریں گے؟ جی ہاں, مثلا میں نے ان کو جو ان کے ایڈوائزرز ہیں یا ان کے جو درباری اور مشیر
درباری ترجمان، ٹھیک ہے جی. تھوڑا ایمبیگوس نہ رکھیں، ذرا کلیئر بتا دیں، کلیئر بتائیں. درباری ترجمان یہ نہیں، آپ یہ تو عوام کو بھی پتہ ہے ان کے ترجمان کون ہیں، ان کے مشیر کون ہیں، ٹھیک ہے. ضروری ہر آدمی کا نام میں نہ لیتا رہوں، کیونکہ جو عوام کو پتہ ہے ان کو. آپ جن کی بات کر رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو بریلوی صاحب، جب آپ نے ریولیشنز کی ہیں نا، اس کے بعد انہی کے بیانات آئے ہیں کہ آپ نے وہ کہتے ہیں نا گیٹ نواز ایک پالیسی ہے، ایک ایجنڈا ہے، آپ اس کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کسی اور کی زبان بول رہے تھے. انہی درباریوں نے یہ بات کی جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. تو پھر نام پتہ ہے نا جی، میں نے وہی کہہ رہا ہوں، میں آپ سے تو آپ کے سامنے ہے نام چلیں. آپ کے اندر آپ چھوٹے ہیں مجھ سے، تو آج ہاں نہیں، مہربانی کیجیے، مجھے بتا دیجیے. ویسے تو لوگوں کا فائدہ ہوگا، ہماری عوام سن رہی ہے. صدیق الفاروق صاحب ہیں، عرفان صدیقی صاحب ہیں، رشید پرویز صاحب ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں. ان کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں، اور ان کے ایک بڑے نوزائیدہ سیاستدان پہلی دفعہ سیاست میں تشریف لائے ہیں، عابد شیر علی صاحب بھی ہیں. اور کاش کہ عابد شیر علی صاحب نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے کہ وہ جب حکومت میں آئیں گے شرائع دستور کے اوپر مجھے وہ پھانسی میں لٹکائیں گے. تو یہ ایک اس قومی سطح کی پارٹی جس کی قیادت نواز شریف کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا جو لیڈر ہے، اسپوکس مین ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے تو کہ یہ اس پارٹی کی فسطائیت کے رجحانات کی نشاندہی ہو رہی ہے. تو کاش وہ اپنے باپ کیا ہوئی، آپ نے کہا بات ہوئی تو باپ نے نام پوچھے تو مجھے نام بتانے پڑ گئے. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، جب میں نے ایک دفعہ ایک چینل پہ کہیں پہ ایک تذکرہ کیا ایک پنڈی کے سیاستدان کا کہ انہوں نے ہم سے کچھ وسائل 88 الیکشن میں لیے تھے، یقین جانیں منید کہ اس شخصیت میں نام لیتا ہوں، عرفان صدیقی صاحب قابل احترام ہیں، میرے ان کے ساتھ ماضی میں بڑے اچھے تعلقات رہے تھے کسی زمانے میں، ٹھیک ہے. اور وہ میرے بڑے تعلقات زیادہ خراب ہو گئے لوگوں سے. جی اس لیے کہ میں منافقت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، منافقت مجھ سے نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا اور مجھے مبارکباد دی ٹیلی فون پہ. ابھی تک بھی میرے ریکارڈ ہے، میرے ٹیلی فون کے اندر ریکارڈڈ ہے ان کا کہ بریلوی صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جو آپ نے اس پنڈی کے سیاستدان کے بارے میں کہا ہے، اور میں آپ کے گھر بھی آ کے آپ کو ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ ضرور آئیے، میرے لیے آنکھوں پہ آئیں. وہ اس لیے کہا، وہ سچ ان کو اس لیے پسند آ گیا کیونکہ وہ ان کے مخالف تھے، ٹھیک ہے. اس ملاقات میں میں نے ان کی جو ٹیم تھی مشیروں کی یا ترجمانوں کی، ان کے بارے میں اپنے تفاضات کا ذکر کیا، ٹھیک ہے. دوسرے میں نے ان سے یہ بھی اس چیز کا بھی تذکرہ کیا کہ جو حالات ملک کے اس وقت ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی جو فارن پاورز کے ڈیزائنز ہیں، اور پرٹیکولرلی امریکہ کے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، امریکہ کے جو ڈیزائنز ہیں اور بلو پرنٹ ہے، اس کے اوپر وہ سختی تیزی سے اپنی عمل کر رہا ہے. ان حالات میں آپ جیسے کہتے ہیں، اور آپ کا کہنا مجھے یقین ہے کہ آپ سیاسی مفاہمت اور مساق جمہوریت کی طرف جانا چاہتے ہیں. مجھے یہیں پہ بریک لینی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس ملاقات کے اوپر. میں مزید کوشچن کرنا چاہوں گا آپ سے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.